السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ صدق اللہ العظیم۔ آیت کریمہ کا ترجمہ یہ ہے: اے لوگو، اپنے پروردگار سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی سے اس کی بیوی پیدا کی، اور ان دونوں سے بہت سے مرد اور عورتیں دنیا میں پھیلا دیے۔ اور اللہ سے ڈرو جس کا واسطہ دے کر تم ایک دوسرے سے اپنے حقوق مانگتے ہو، اور رشتہ داریوں کی حق تلفی سے ڈرو۔ یقین رکھو کہ اللہ تمہاری نگرانی کر رہا ہے۔ یہ سورۃ النساء ہے۔ سورۃ النساء سورہ آل عمران کے بعد میں ہے۔ سورہ آل عمران کے آخر میں اللہ رب العزت نے ایمان والوں کو تقوی کا حکم دیا ہے کہ ایمان والو تم اللہ سے ڈرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ، کامیابی تم کو نصیب ہو۔ اور سورہ نساء کے شروع میں بھی اللہ رب العزت نے لوگوں کو تقوی کا حکم دیا ہے کہ اللہ سے ڈرو، اللہ سے خوف کھاؤ، کیونکہ جس بندے کے دل کے اندر اللہ کا خوف ہوتا ہے، تقوی ہوتا ہے، ڈر ہوتا ہے، وہ اللہ کے حکام کو بجا لاتا ہے، حقوق اللہ میں بھی کوتاہی نہیں کرتا اور حقوق العباد میں بھی کوتاہی نہیں کرتا، یعنی اللہ کے حکام کے اوپر بھی مکمل عمل کرتا ہے اور بندوں کے حقوق بھی برابر ادا کرتا رہتا ہے۔ اس کے معاملات بھی صحیح ہوتے ہیں، اس کے معاشرہ بھی صحیح ہوتا ہے، اور اس کے اخلاق بھی صحیح ہوتے ہیں، اس کی عبادت بھی صحیح ہوتی ہے، اور اسی طریقے سے اس کا لین دین جو ہے سب برابر ہوتا رہتا ہے، اور اپنے رشتہ داروں کے ساتھ میں صحیح تعلق بھی رکھتا ہے، اور رشتہ داریوں کے معاملے میں جو ہے کوتاہی نہیں کرتا، حق تلفی نہیں کرتا۔ شرط یہ ہے کہ اس کے دل کے اندر اللہ کا ڈر اور خوف ہو۔ جس دل کے اندر اللہ کا خوف ہوتا ہے وہ 5 وقتہ نمازی ہوتا ہے، اور وہ برابر رمضان المبارک کے مہینے میں یعنی گناہوں سے بھی بچتا رہتا ہے، اور پورے سال بھر بھی جو ہے اللہ سے ڈرتا رہتا ہے اور گناہوں سے بچتا رہتا ہے۔ اور زکوٰۃ ادا کرنے کا موقع آ جائے، صاحب نصاب ہے تو زکوٰۃ بھی ادا کرتا رہتا ہے، صاحب حیثیت ہے تو اللہ کے حکم پر حج بھی ادا کرتا ہے۔ تو اس صورت پاک میں اللہ رب العزت نے شروع میں تقوی کا حکم دیا ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اس صورت پاک میں یتیم بچوں کی دیکھ بھال کا برابر حکم دیا ہے کہ یتیموں کی نگرانی صحیح طریقے سے کیا کرو، ان کے مال کو ناحق نہ کھاؤ۔ جیسا کہ زمانے جاہلیت میں رواج تھا کہ باپ کا انتقال ہوتا تھا تو لڑکیاں یتیم ہو جایا کرتی تھی، بچے یتیم ہو جایا کرتے تھے، ان کا جو مال ہوتا تھا اس پر جو ہے رشتہ دار یعنی قبضہ کر لیا کرتے تھے، ان کے مال کو ان کے حوالے نہیں کیا کرتے تھے۔ تو اس لیے اللہ رب العزت نے یہاں پر بیان فرمایا وَآتُوا الْيَتَامَ أَمْوَالَهُمْ، اور یتیموں کو ان کا مال جو ہے دے دیا کرو، ان کے مال کو جو ہے برے مال سے نہ بدلو۔ جب اللہ کا خوف بندے کے دل کے اندر ہوگا تو یتیموں کو ان کا حق برابر دیتا رہے گا۔ اور جیسا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ نقل کیا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ جو ہے بے ہوش ہو گئے، غشی کا عالم طاری ہو گیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دونوں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس میں آئے، دیکھا کہ بے ہوش پڑے ہوئے ہیں اور غشی طاری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے منہ پر پانی کا چھینٹا مارا، دعا پڑھ کر کے وہ ہوش میں آ گئے۔ تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے مال میں کیا وصیت کروں؟ تو اس موقع پر اللہ رب العزت نے آیات کریمہ سورۃ النساء کی نازل فرمائی یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، یعنی اللہ رب العزت تم کو حکم دیتا ہے تمہاری اولاد کے بارے میں کہ تم جو ہے لڑکے کو 2 لڑکیوں کے برابر دو۔ تو اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے بندوں کی میراث کے متعلق بیان فرمایا کہ ایک آدمی مر جاتا ہے تو مرنے کے بعد میں بیٹے کو کتنا ملے گا، بیٹیوں کو کتنا ملے گا، ایک لڑکا ہو تو لڑکے کو کتنا ملے گا، ایک لڑکی ہو تو لڑکی کو کتنا ملے گا، اور 2 لڑکیاں ہو، 2 لڑکیوں کے ساتھ میں ایک لڑکا ہو، 2 لڑکے ہو تو ان کو جو ہے کیسے تقسیم کیا جائے گا۔ آج کل کے زمانے میں لڑکیوں کو جو ہے باپ کے اور ماں کے انتقال کے بعد میں میراث کے مال سے بالکل محروم کر دیا جاتا ہے، جائیداد سے بالکل لیا جو ہے ان کو منقطع کر دیا جاتا ہے، ان کا تعلق ختم کر دیا جاتا ہے، ان کو ذرہ برابر بھی نہیں دیا جاتا۔ اللہ کے ہاں اس بارے میں سخت پکڑ ہوگی،
جیسا کہ جو ہے ایک روایت ہے جس کو امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ نے اور امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے اور امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل فرمایا ہے، اور وہ روایت جو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی اور آ کر کے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، سعد آپ کے ساتھ میں جنگ احد میں شریک ہوئے تھے، آپ کے ہم رکاب تھے، جنگ احد میں سعد شہید ہو گئے اور ان کی 2 لڑکیاں ہیں، لڑکیوں کے چچا نے سعد کے مال پر قبضہ کر لیا ہے، پورا مال لے لیا ہے، لڑکیوں کو دینے کو تیار نہیں ہے، اور لڑکیوں کا نکاح بغیر مال کے نہیں ہو سکتا، تو آپ انہیں بلا کر کے نصیحت کیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ رب العزت اس کا فیصلہ فرمائے گا۔ اللہ رب العزت نے وحی نازل فرمائی، یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، پوری آیت کریمہ نازل فرمائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لڑکیوں کے چچا کو بلا کر کے حکم دیا کہ دیکھو سعد کا جو مال ہے اس مال میں سے 2 حصہ ان لڑکیوں کو دے دو، 2/3 حصہ جو ہے 2/3 حصہ ان لڑکیوں کو دے دو، اور 8واں حصہ ان کی بیوی کو دے دو، اور باقی مال تمہارا ہے۔ تو اس آیت کریمہ نے صاف بتلا دیا، اگر کوئی بیٹا نہ ہو اور لڑکی ایک ہو تو اس کو جو ہے نصف ملے گا، اور اگر لڑکی 2 یا 2 سے زیادہ ہو تو ان کو ثلثان یعنی 2/3 مال ملے گا، اور اسی طریقے سے بیوی کو کتنا ملے گا اولاد کی موجودگی میں اس کو بھی بیان فرما دیا کہ 8واں حصہ ملے گا۔ شوہر کے انتقال کے بعد میں اولاد موجود نہ ہو تو بیوی کو کتنا ملے گا اس کو بھی جو ہے بیان فرما دیا۔ قرآن کریم کی آیات کریمہ میں سورۃ النساء میں بندوں کا جو حق ہے ان کے حق کو ان تک کے پہنچانا ہے۔ تو بہرحال اس کے اندر بندوں کے حقوق کو بیان فرمایا گیا۔ اب دیکھو یہ سورت یعنی سورۃ النساء نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ منورہ ہجرت فرمانے کے بعد میں ابتدائی سالوں میں نازل ہوئی، اور اس کا اکثر حصہ جنگ بدر کے بعد میں نازل ہوا۔ یہ وقت تھا جب مدینہ منورہ کی نو زائدہ یعنی نئی مسلمان ریاست، مسلمان حکومت مختلف مسائل سے دوچار تھی، جس کے لیے مسلمانوں کو اپنی عبادت کے طریقوں اور اخلاق اور معاشرت سے متعلق تفصیلی ہدایت کی ضرورت تھی، اور اسلام کے خلاف دشمن کی طاقتیں بھی پیش قدمی کا راستہ تلاش کر رہی تھی اور اسلام کو روکنے کی بے انتہا کوشش کر رہی تھی، اور مسلمانوں کو اپنی جغرافیائی اور نظریاتی سرحدوں کی حفاظت کے لیے نئے مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا۔ بہرحال اس صورت پاک میں اللہ رب العزت نے نکاح و طلاق کے مفصل احکام بھی بیان فرمائے ہیں۔ نکاح کے بارے میں حرمت علیکم امہاتکم سے بیان فرمایا کہ کن کن عورتوں سے نکاح کرنا حرام ہے۔ طلاق کے مسائل کو بھی اللہ رب العزت نے بیان فرمایا۔ میاں بیوی کے حقوق بھی اللہ رب العزت نے متعین فرما دی ہے، جیسا کہ اللہ رب العزت نے 5ویں پارے کے شروع میں بیان فرمایا سورۃ النساء میں، الرجال قوامون علی النساء کہ مرد عورتوں پر نگراں ہیں، اور اللہ رب العزت نے ایک دوسروں کو دونوں پر جو ہے فضیلت عطا فرمائی ہے، دونوں کو بھی فضیلت عطا فرمائی ہے۔ کچھ اعتبار سے مردوں کو عورتوں پر فضیلت حاصل ہے اور عورتوں کو کچھ اعتبار سے مردوں پر فضیلت حاصل ہے۔ دونوں کے حقوق کو اللہ رب العزت نے بیان کیا۔ پھر اس کے بعد میں مسلمانوں کو عرب کے ریتلی میدانوں میں سفر کے دوران پانی کی جو کمی پیش آتی تھی اس کو بھی اللہ رب العزت نے بیان فرما دیا اور تیمم کا طریقہ بیان فرمایا۔ فَإِن لَّمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا کہ پانی نہ ملے تو تیمم کرو۔ پھر اللہ رب العزت نے سورۃ النساء میں 5ویں پارے میں سفر کی حالت میں نماز میں قصر کرنے کا حکم بیان فرمایا، قصر کرنے کی بھی سہولت عطا فرمائی۔ وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ اس آیت کریمہ میں نماز میں قصر کرنے کا حکم ہے۔
جیسے ظہر اور عصر کی اور عشاء کی نماز ہے، ان تینوں نمازوں میں 4 فرض کے بجائے 2 رکعت نماز پڑھی جائے گی، 2 فرض پڑھے جائیں گے۔ سہولت عطا فرما دی اللہ رب العزت نے۔ پھر اس صورت پاک میں اللہ رب العزت نے جہاد کے دوران نماز خوف کا طریقہ بھی بتلا دیا ہے۔ وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ سے مدینہ منورہ میں بسنے والے یہودیوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے معاہدہ کرنے کے باوجود مسلمانوں کے خلاف سازشوں کا ایک بے انتہا لامتناہی سلسلہ، ختم نہ ہونے والا سلسلہ شروع کر رکھا تھا۔ ان کو بھی اللہ رب العزت نے بیان فرمایا کہ دیکھو یہودی معاہدہ کرنے کے بعد میں بھی یعنی معاہدے کو کیسا توڑتے ہیں، اس کو بھی اللہ رب العزت نے بیان فرما دیا۔ اور آج کے زمانے میں بھی دیکھو وہی ہو رہا ہے کہ یہودی معاہدے کو توڑنے میں جو ہے ہمیشہ لگے رہتے ہیں، معاہدہ کرنے کے باوجود بھی توڑتے رہتے ہیں۔ اور یہودیوں کی بدعمالیوں کو بھی اللہ رب العزت نے صاف صاف بیان فرما دیا۔ اور اللہ رب العزت نے چھٹے پارے کے آخر میں شروع میں بھی اللہ رب العزت نے بیان فرمایا عیسائیوں کے متعلق کہ عیسائی 3 خداؤں کو مانتے تھے، یعنی نعوذ باللہ اللہ رب العزت کے ساتھ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی خدا مانتے تھے اور حضرت مریم علیہ السلام کو بھی خدا مانتے تھے، یا یہ کہ حضرت مریم علیہ السلام کے بجائے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھی خدا مانتے تھے۔ تو اللہ رب العزت نے ان پر روک لگائی اور ان کے تثلیث کے عقیدے کے بجائے خالص توحید اختیار کرنے کی اللہ رب العزت نے عیسائیوں کو دعوت دی۔ فرمایا یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم ولا تقولوا علی اللہ الا الحق انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ وکلمتہ، کہ دیکھو عیسیٰ علیہ السلام جو ہے یہ خدا نہیں تھے بلکہ یہ خدا کے رسول تھے اور اس کے کلیمہ تھے۔ فآمنوا باللہ ورسولہ، تو تم صرف اللہ پر ایمان لاؤ اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ۔ ولا تقولوا ثلاثہ، اور یہ مت کہو کہ خدا 3 ہے۔ انتہوا خیر لکم، باز آ جاؤ یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ تو اللہ رب العزت نے عیسائیوں کو توحید کی دعوت دی۔ آج بھی پوری دنیا میں مسلمان جس خطے میں بھی موجود ہیں، جس علاقے میں بھی موجود ہیں، جس ملک میں بھی موجود ہے، جس شہر میں جس ریاست میں موجود ہے، مسلمان توحید کی دعوت دیتے ہیں، دعوت و تبلیغ کا کام کرتے ہیں، ایک خدا کی طرف لوگوں کو بلاتے ہیں کہ بھائی ایک ہی خدا کے سامنے جو ہے تم سجدہ کرو، ایک ہی خدا کی تم عبادت کرو، تبھی تم کامیاب ہوں گے ورنہ کامیاب نہیں ہوگے۔ اور پھر آگے اللہ رب العزت نے جو ہے 5ویں پارے میں ایک جگہ پر قتل کی سزائیں بھی مقرر فرمائی ہے۔ وما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا الا خطأ، اس میں جو ہے قتل کی سزائیں مقرر فرما دی کہ جو جان بوجھ کر اگر کسی کو قتل کرے گا تو اس کی سزا کیا ہے۔ اور بھی حدیث پاک میں جو ہے قتل کی جو الگ الگ صورتیں ہوتی ہیں ان کی تفصیل بیان کی گئی ہے۔ اور جو مسلمان مکہ مکرمہ میں رہ گئے تھے اور کفار کے ہاتھوں سے ان کو جو ظلم و ستم برداشت کرنے پڑ رہے تھے اس کو بھی اللہ رب العزت نے اس صورت میں بیان فرمایا۔ پھر ان کی ہجرت کے مسائل کو اللہ رب العزت نے آیت نمبر 97 سے لے کر آیت نمبر 100 میں بیان فرما دیا۔ اور اسی دوران بہت سے تنازعات، اختلافی مسائل، اختلافی واقعات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیے گئے، آپ نے ان کے فیصلے بھی فرمائے، جیسا کہ 5ویں پارے میں ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فان تنازعتم فی شیء فردوه الی اللہ والرسول ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر۔ پھر اللہ رب العزت نے خاندانی نظام اور میراث کے بارے میں صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو متعدد سوالات پوچھے تھے اس کو بھی بیان فرمایا۔ اور وہ آیت نمبر 127 سے لے کر 129 تک، پھر جو ہے آیت نمبر 176 میں ان سوالات کا جواب بھی دیا گیا ہے، اس کو بھی اللہ نے بیان فرمایا۔ خلاصہ یہ ہے کہ پوری صورت احکام اور تعلیمات سے بھری ہوئی ہے۔ اور اس صورت کے شروع میں جو صورت ہے سورہ آل عمران، اس کے آخر میں اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو اللہ سے ڈرنے کا حکم دیا ہے۔ اور اس صورت کے شروع میں اللہ رب العزت نے تقوی کا حکم دیا ہے، ڈرنے کا حکم دیا ہے کہ دیکھو اے ایمان والو تم اللہ سے ڈرو، اے لوگو تم اللہ سے ڈرو۔ جن دلوں کے اندر، جن قلوب کے اندر، جن لوگوں کے اندر اللہ کا خوف ہوگا، اللہ کا ڈر ہوگا، وہ ان تمام احکام کو بجا لائے گا، اللہ کے حقوق کو بھی صحیح طریقے سے ادا کرے گا
اور بندوں کے حقوق کو بھی صحیح طریقے سے ادا کرے گا، اللہ کے ایک حکم پر وہ عمل کرے گا، 24 گھنٹے اس کی زندگی عملی زندگی بنتی رہے گی، عملی زندگی ہوگی، اعمال والی زندگی ہوگی۔ اس لیے اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت آپ کو بھی اور مجھ کو بھی سورۃ النساء کی اس مختصر تفسیر پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔